SEER Foundation for the Blind. You're watching the Braille Proficiency course from the platform of SEER Foundation for the Blind. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید رکھتا ہوں آپ سب بالکل بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم آج کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسا کہ ہمارے ساتھ سر شاہ محمد افضال صاحب موجود ہیں، اور آج جو کل ہم نے انہوں نے اپنا بریل کے حوالے سے جتنا ہم وقت دے سکتے تھے ہم نے دیا، اور بہت ساری موسٹلی چیزیں ہمیں کور کروائی ہیں، اور بہت اچھے ہمارے جو کنسیپٹ ہیں وہ کلیئر ہوئے ہیں۔ تو سر کا ہم سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ تو آج ٹیسٹ سیشن ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں کی تیاری اچھی ہوگی اور آپ سب اچھے سے پارٹیسپیٹ کریں گے۔ تو ہم بغیر کسی تاخیر کے سر کی جانب بڑھتے ہیں، اور سر پھر آپ لوگوں سے کویشچنز پوچھیں گے، اور ساتھ اسسٹ کریں گی زینب فاطمہ جو نیم کال کرتی رہیں گی۔ تو اوور ٹو سر۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہمارا جو ہے یہ 7 دنوں کا جو کورس تھا، اگر آج کا ہم ٹیسٹ انکلوڈ کر لیں تو 8 دن ہو جائیں گے۔ تو آپ نے وقت دیا، دلچسپی لی، اور بڑا اچھا لگا۔ اللہ کرے آپ لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے۔ جی 1 بائی 1 پوچھ لیجیے۔ جی سر، آپ کوشچن بتائیے اور پھر میں اسٹوڈنٹ کا نیم کال کروں گی اینڈ ہم ان سے آنسر لیں گے انشاءاللہ۔ آپ ڈائریکٹ کریں نا تو پھر میں انہی سے پوچھ لوں گا نا، مطلب 7 سوال۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ فرسٹ ہے ہمارے پاس سمرہ منصف۔ جی سمرہ، سر سمرہ پہلی ہیں۔ اچھا سمرہ، یہ بتائیے کہ یونین کے ہم کون سا سائن یوز کریں گے؟ 1 2 5 6 اور 2 3 5۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ اگلا پوچھیں۔ زینب جی اگلے سے سر، پوچھ، ایک راؤنڈ پورا کر لینا ایک دفعہ کر کے۔ جی جی بالکل۔ جویریہ اشرف۔ جی جویریہ، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سوال ہے آپ سے، یہ بتائیں کہ کانٹریکشن میں ہم اس کو راؤنڈ اباؤٹ ہم کس طرح لکھیں گے؟ اس ورڈ سائن کو، کمپاؤنڈ ورڈ سائن کو، راؤنڈ اباؤٹ کو ہم کیسے لکھیں گے کانٹریکشن؟ بتائیے۔ آر راؤنڈ او یو آؤٹ۔ راؤنڈ آؤٹ، ہاں راؤنڈ اباؤٹ۔ راؤنڈ اباؤٹ۔ آر اور او یو کا، او یو اینڈ ڈی کا کنٹریکشن 4 6 اور ڈی ہوتا ہے، اور پھر اباؤٹ، اے بی اباؤٹ۔ کیا ہم اس میں اسپیس چھوڑیں گے؟ جی نہیں سر۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، شاباش۔ نیکسٹ بتائیے زینب۔ جی سر، نیکسٹ ہے اقرا اشرف۔ جی اقرا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر ابھی جی آج کون میری سا آپ؟ آواز ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ جی سوال میں آپ سے یہ کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ پلس مائنس ہم کیسے لکھیں گے؟ کیا سائن ہوتا ہے اس کا؟ پلس سر جی پلس مائنس۔ مائنس، سر جی پلس مائنس اگر اکٹھا ہو تو سر جی 5 6 2 3 5، پھر ساتھ سر جی 3 6۔ ٹھیک ہو گیا، شاباش۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ بتائیں زینب۔ جی سر، وقاص علی۔ جی وقاص۔ سر سوری، وقاص ملک۔ ہاں السلام وقاص علیکم ملک۔ سر۔ السلام۔ آپ سے یہ سوال ہے کہ 1 6 انگلش میں یہ کس چیز کا کانٹریکشن ہے؟ یہ سر جی 1 6 سی ایچ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور چائلڈ کے لیے بھی۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ مطلب یہ کہہ سکتے ہیں سی ایچ جو ہے وہ ایز اے پارٹ ورڈ مطلب کانٹریکشن یوز ہوتا ہے اور چائلڈ کے لیے۔ شاباش۔ ہاں جی نیکسٹ کال کریں۔ جی سر، مشال نیم۔ جی مشال۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا مشال، یہ بتائیے کہ 2 5 جو ہے یہ کانٹریکشن
किस किस चीज का से कॉन्ट्रैक्शन बन सकता है 2.25 से इंग्लिश में? CON और डबल C ठीक है, तो CON हम कहाँ यूज करेंगे? स्टार्ट में। ठीक हो गया। अगर आखिर में आ गया तो? अगर आखिर में आ गया तो कॉलन। हाँ, फिर पूरा लिखा जाएगा, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन में वो कॉलन बन जाएगा। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट रैनब। जी सर, नेक्स्ट है रानिया मुनीर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइए कि डॉट अलिफ मद उर्दू में किसका कॉन्ट्रैक्शन है? डॉट सर 5 .5 और अलिफ मद जी उर्दू। आइंदा। ठीक हो, आइंदा। ठीक हो गया। चलिए सही है। हाँ नेक्स्ट करें आप ज़ैनब। जी सर, हसन कुरैशी। जी हसन। जी हसन, आवाज आ रही है आपको मेरी? अस्सलाम वालेकुम सर। हसन ये तो बहुत आवाज आ रही है, देखिए ये शोर, ये तो गायब हो गई। जी सर, हसन आपके पास बहुत डिस्टॉर्शन है, आप थोड़ा साइड से तो बोलिए प्लीज। आप ठीक है सर? हाँ बेहतर। अच्छा ये बताइए कि 4, 5, 6 अलिफ मद किसका कॉन्ट्रैक्शन है उर्दू में? 4, 5, 6 और अलिफ मद, आप जल्दी से बता दें। मादा के लिए यूज होता है। ठीक हो जी ज़ैनब, अगला। जी सर, हसन आपको अपने आप को म्यूट करें प्लीज। नेक्स्ट है हमारे पास सरूज शब्बीर। कौन है? सॉरी, ये तो म्यूट नहीं किया हसन ने। मैं अब कर कर। देती हूँ सर। जी हमारे पास नेक्स्ट है सरूज शब्बीर। सरूज। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। शबीर जी वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताइए कि इनिशियल वर्ड साइन क्या होता है? सर इनिशियल वर्ड साइन जो हम कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं स्टार्ट में या फुल वर्ड होता है? नहीं मतलब कैसे मिसाल देंगे आप इनिशियल वर्ड साइन? फॉर एग्जांपल .5 एवर या .5 डी डे। क्या और मजीद मतलब एक तो आपने .5 का बताया ना, सिर्फ .5 होता है इनिशियल में? नो सर .5 .45 और .456। बस ठीक है, मुझे यही पूछना था आपसे। ठीक हो गया। आगे है ना अगला। जी सर, नेक्स्ट है हमारे पास अस्मा अफजल। अस्मा अफजल। अस्मा, ठीक है। अस्मा अफजल, आवाज आ रही मेरी? जी अस्मा, मेरे ख्याल में हो सर आ रही है। आ गई है, ठीक है। अच्छा जी। आप ये बताएं कि सेपरेशन साइन जो है हम कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या क्यों करते हैं? सर मैथ के अंदर ये विदाउट स्पेस। नहीं हम मतलब कैसे, कोई मिसाल दीजिए ना, जैसे मैंने आप लोगों को सर जैसे सेपरेशन साइन लेस देन और ग्रेटर देन के होते हैं जो विदाउट स्पेस यूज होते हैं, विदाउट स्पेस नहीं स्पेस होते हैं उनके साथ। नहीं मैंने तो सेपरेशन साइन पूछा ना, मैं ग्रेटर देन या लेस देन का नहीं पूछ रहा। सेपरेशन साइन अगर हमें मतलब कहीं इस्तेमाल करना है तो हम क्यों करते हैं, है ना? सर किसी जो होता है ना वर्ड या उसको अलग करने के लिए जो रकम होती है इसको। नहीं वर्ड को तो नहीं करते ना, मतलब कि अब ये कहें कि सेपरेशन साइन से पहले हम सेपरेशन साइन डालते हैं ताकि वो अगर ना, ताकि वो जो है जो क्वेश्चन है मैथ का उससे वो मतलब मिल ना जाए, ठीक है ना, उसको अलग करने के लिए हम सेपरेशन साइन डालते हैं। ठीक है, आप समझ गई ना? चलिए अगला, अगला ज़ैनब। जी काजी फैजान। काजी फैजान। अच्छा काजी, आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। अच्छा ये बताएं काजी की जो ये ऑर्डिनल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दो तीन मिसालें दे दें। क्या सर? ऑर्डिनल नंबर्स किसको कहा जाता है, दो तीन मिसालें दे दें। सर ये मैंने नहीं पढ़ा, मैं अभी अभी 2 दिन हुए ज्वाइन किया है। अच्छा चलिए ठीक है, इसको कहा जाता है जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होते हैं ना, इसको ऑर्डिनल नंबर्स कहा जाता है। ये इन्होंने लेक्चर्स वगैरह यूट्यूब पे
دیا ہے، اس کو اب آپ پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں زینب اگلا دیکھیں. جی سر. نیکسٹ ہے زوبیہ انور. اچھا جی زبیہ انور آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر السلام علیکم. اچھا آپ نے مطلب یہ پورے 6-7 دن آپ نے مطلب کورس اٹینڈ کیا ہے؟ ہیلو آواز آ رہی ہے زبیہ انور؟ جی آواز آ رہی سر. ہاں سر جی یہ ہماری ریگولر اسٹوڈنٹ ہے اور یہ ہمارا کورس بھی کر چکی ہیں، تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیں کہ 2-3 جو ہے ڈاٹ انگلش میں یہ کس کس چیز کا کانٹریکشن ہے اور کیسے استعمال ہوگا؟ سر یہ ڈبل بی اور بی ای کے لیے. اچھا اور استعمال بتائیں گی؟ استعمال آپ کو ایٹ اے ٹائم سر کوئی ایگزامپل مائنڈ میں نہیں آ رہی، لیکن بی ای اور ڈبل بی کے لیے ہی ہے یہ. ہاں ٹھیک ہے. استعمال آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا، کیونکہ اگر ہمیں یاد ہو اور ہم استعمال جو لکھنا پڑ جائے تو ہم کیسے کریں گے نا. تو یہ جو ہمارا جو لیکچر ہے یہ آپ سنیے گا، ٹھیک ہے؟ جی آپ سر. کو فائدہ ہوگا. چلیں نیکسٹ. جی زینب. جی سر. راجہ اسد. جی اسد. جی اسد آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اسد آواز آ رہی ہے؟ زینب آواز ان کو شاید نہیں جا رہی ہے ہماری. جی سر. نیکسٹ ہے ہمارے پاس مہوش اقرا. جی مہوش آواز آ رہی ہے؟ مہوش اقرا آواز آ رہی ہے؟ ان کی بھی نہیں آ رہی زینب. جی سر. مہوش خود کو انمیوٹ کریں پلیز. ہاں جی مہوش آواز آئی؟ آواز آ اوکے رہی؟ سر. ہم نیکسٹ بچے کی طرف چلتے ہیں. ہاں اب یہ دوبارہ کر دیں، ان کو لے لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ بعد میں. جی شیور سر. حافظ مظفر علی. اچھا یہ بھی کوئی نئے ہیں. ہاں چلیں. جی. جی حافظ. جی حافظ صاحب بتائیں. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں ان کو بھی آواز نہیں جا رہی میری، نہ ان کی آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے سر. جی جازب. جی جازب آواز آ جی رہی ہے؟ سر. کیا حال ہے؟ جی سر مجھے آپ کی بات اللہ ہاں کا شکر سر. آپ سنائیں. اللہ کا شکر. اچھا یہ بتائیے کہ مجھے 3 آپ جو ہے نا لوور سائن بتائیں. 3 سر .2 ہے .23 ہے نہیں مطلب یہ بتائیے کس کس چیز کا اور استعمال بھی بتائیں. .2 ہے وہ .2 ہے وہ اگر لاسٹ میں یوز کرے تو وہ کاما کے طور پر استعمال ہوگا. اگر کسی ورڈ کے سینٹر میں استعمال کریں تو ای اے کے طور پر استعمال ہوگا. اور اسی اگلا طرح .23 ہے ہاں یہ اگر کسی ورڈ کے سٹارٹ میں آئے تو بی ای کے طور پر استعمال ہوگا، جیسے بیکاز، بیکیم، ٹھیک ہے بیہیو. ٹھیک ہے. اور اگر سینٹر میں استعمال کریں تو وہ ڈبل بی کے طور پر استعمال ہوگا، جیسے ہابی میں استعمال ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اگر ہم لاسٹ میں کریں گے اور تو یہ سیمی کولن کے طور پر استعمال ہوگا. ٹھیک ہو گیا. چلیں اسی گڈ. طرح ہاں جی سر. ایک اور اسی بتا. طرح سر جی سر اسی طرح .25 ہے یہ اگر اسٹارٹ میں یوز ہوگا تو CON کے طور پر یوز ہوگا. شاباش اگر مڈل میں یوز ہوگا تو ڈبل سی کے طور پر یوز ہوگا. گڈ. اگر لاسٹ پہ یوز ہوگا تو کالن کے طور پر یوز ہوگا. چلیں شاباش. چلیں اچھا تھینک یو. جی زینب. تھینک یو سر. جی سر. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایان. جی ایان. ایان آواز آ رہی ہے؟ ایان آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں ان کو بھی آواز میری نہیں آ رہی ہے، نہ ان کی آ رہی ہے. جی ان کا فل نیم ہے ایان اسحاق، بٹ آئی تھنک کہ ہمیں سن نہیں پا رہے ہیں. ہاں وہی میں سو کہہ رہا ہوں نہ ان کی آواز آ زینب شاید لوگوں کو میوٹ کا پتہ نہیں چل رہا تھا تو کچھ لوگوں کو تھوڑا ٹائم دے دیا کریں، دیکھ لیں ورنہ پھر نیکسٹ لیں. دوبارہ لے لیجیے گا ان کو. جی بعض سر. بس جی ایان سر. جی بالکل. سر جی ایان بات کر رہے ہیں. آواز آ رہی ہے آپ کی. آ رہی. اب کون ہے؟ ایان سر. ایان. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ .34 عربی میں کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ الف حمزہ کے لیے. گڈ. اور ایک اور سوال ہے کہ اگر ایک لفظ اگر ہم پاکستان کو پی مطلب بڑا پی مطلب پی کیپیٹل پی اور جی کیپیٹل اے کیپیٹل کے
مطلب اگر ہم سب کو ہم اس کو کر دیں کیپیٹل میں ہو جی تو سر. آپ بریل میں کیسے لکھیں گی؟ .6p. نہیں دیکھیے جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے تمام ورڈ جو ہیں لیٹر جو ہیں اگر وہ کیپیٹل کے ساتھ لکھا گیا ہے تو ہم بریل میں کیسے لکھیں گے؟ سر نہیں آئیڈیا سے. ہاں ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں. اگر جی پاکستان کے PAKISTAN سب کے سب اگر وتھ کیپیٹل ہوتے ہیں نا ان پرنٹ میں تو بریل میں اس کو لکھا جاتا ہے. شروع میں 2 دفعہ ہم .6 ڈالیں گے اور پھر ہم وداؤٹ اسپیس PAKISTAN لکھ دیں گے. کوئی بھی ورڈ ہو اگر سب کے سب کیپیٹل میں ہوتے ہیں تو بریل میں ہم 2 دو کیپیٹل دفعہ .6 لگائیں ہاں گے. .6 لگائیں گے اور بغیر اسپیس کے جو بھی ورڈ ہوا پاکستان ہوا آپ کا نام ہوا کوئی اور چیز ہے کوئی اور ورڈ ہے تو اس کو جی جی جو ہے نا ہم وداؤٹ اسپیس پورا ویسے ہی بغیر اس کے کیپیٹل شروع میں ڈال دیں گے اور باقی. لیکن اگر صرف پہلا ورڈ ہے کیپیٹل تو ہم کیپیٹل لگا کے ہم وہ پھر اگلا لفظ پورا لکھ دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور سوال آپ سے کر دیتے ہیں. یہ بتائیں کہ واس کا کیا کنٹریکشن ہے؟ واس کا 356. ٹھیک ہو گیا. اور ایک یہ بتائیں عربی کا میں پوچھ لیتا ہوں کہ عربی میں کہ الف مقصورہ کا کیا ہے مطلب ڈاٹ؟ الف مقصورہ کا یہ مطلب کہ کھڑا زبر جو ہوتا ہے نہیں جیسے مولا ہے مولا اینڈ پہ ہاں جو لفظ لکھا ہاں ہوتا ہے مولا ہاں لکھا ہوتا ہے اسے وہ نہیں کھڑا اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں. یعنی کہ ڈاٹ پوچھ رہا ہوں میں. الف مقصورہ کا ڈاٹ. ہاں ڈاٹس بتائیں. اگر آپ بریل میں لکھیں گی تو کیسے لکھیں مولا نا؟ تو اگر الف مقصورہ کہیں کسی لفظ کے آخر میں آ جائے بریل جی میں جی لکھنا پڑ جائے تو آپ کو ڈاٹس کا پتہ ہوگا تو آپ لکھیں گی نا. تو اس کے ڈاٹس ہیں 1 جی 3 5. ٹھیک ہے 135. ہاں چلیں ٹھیک ہے. جو میرے لیکچرز ہیں نا آپ دیکھیے گا یوٹیوب پہ انہوں نے ڈالا ہے نئی وغیرہ نے اس کو آپ سنیے گا آپ کو اس سے فائدہ پہنچے گا. ٹھیک ہے جی چلیں. جی سر یہ جو گریڈ ٹیسٹ ہو رہے ہیں جو جہاں سے جو ملتا ہے سرٹیفکیٹ جی جی سر یہ کب ہو رہے ہیں؟ یہ آپ نا نعیم سے پوچھیے گا اور ٹھیک ہے اور راحل سے پوچھیے گا یہ آپ کو صحیح بتائیں گے. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک. نہیں ویسے مگر سر میں نے اس کو دیا ہی تھی فارم اس کا میں نا آفس میں جمع کروائی تھی ڈیٹ بریل ٹیسٹ کا. جی سر تو اس کی لاسٹ ڈیٹ تو گزر گئی لیکن انہوں نے بتایا یہ آپ کو ٹیسٹ صحیح کا نا کہ کب ٹیسٹ ہو رہے ہیں. آپ نہیں جی آپ کا نام تو میں سن نہیں پایا. میری طرف کو شاید انٹرنیٹ کا ایشو تھوڑا سا چل رہا ہے. تو یہ ہے کہ جی ٹیسٹ جو ہے نا وہ جو ہی اناؤنس ہونے والے ہوں گے تو آپ کو کال کے تھرو انٹیمیٹ کر دیا جائے گا بتا دیا جائے گا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. جی جی امید ہے کہ اس مہینے کے اینڈ تک جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کوئی ڈیٹ لیکن جب بھی ٹھیک ہے ٹیسٹ ہوگا آپ کو کال کر دی جائے گی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. لیکن آپ ٹھیک ہے فکر سر کیجیے گا میں کہ ایسا نہ ہو. فائل جمع کروائی تھی میں اپنی وہ ڈاکومنٹس اللہ جو بھی تعالیٰ ہے جی بس ٹیسٹ کا ہے کہ ٹیسٹ کب ہو. جی زینب جی مس ٹھیک ہے پہلے آپ تھینک یو سو تیاری مچ کریں آپ کو آپ کا آنسر تو آپ دیا. کو فائدہ پہنچے گا. ٹھیک ہے جی زینب. بالکل بالکل. جی سر ہمارے پاس نیکسٹ ہے محمد عباس. اچھا عباس آواز آ رہی ہے؟ عباس آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ عباس آپ کی بھی نہیں آ رہی ہے. جی عباس زینب ان کو بھی میرے خیال میں میری آواز نہیں جا رہی ہے اور ان کی بھی نہیں آ رہی ہے. جی سر نیکسٹ ہے ہمارے پاس جی ثاقب صفدر. اچھا ثاقب السلام علیکم کیا حال ہے ثاقب؟ کیا ثاقب خود کو انمیوٹ کریے پلیز. ثاقب صفدر آواز آ رہی ہے؟ نہیں جا رہی ہے آواز. کافی لوگوں کو نہیں گئی آج تو. جی سر ایکچولی یہ آواز کا مسئلہ نہیں ہے لائک ایسا ہوتا ہے کہ موسٹ آف دی لوگوں کو یا تو مائک انمیوٹ کرنے کا نہیں ہوتا آئیڈیا یا پھر کچھ لوگ انڈر کانفیڈنٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نہیں بولتے. ہاں دیکھ لینا نا اگر یہ لوگ دوبارہ آنا چاہیں تو ان کو آپ لے لینا. شیور. اچھا سر ہمارے پاس فرسٹ
جو ٹائم تھا وہ ہو گیا ہمارے بچوں کا، لائک ہم نے لے لیا، اب کوئی رہ گیا ہے یا اب وہ دوبارہ اپنا لینا چاہتے تو اپنا ہینڈ ریز کرے. ہاں اب پوچھیں ان سے. اوکے فائن سر، ہمارے پاس کوئی مطلب کہ ہینڈ ریز نہیں ہے تو ہم السلام دوبارہ علیکم اسٹارٹ کریں پھر. وعلیکم وعلیکم السلام. سر، میں رہ گئی جی تھی کون؟ مہوش. ہاں جی مہوش، آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی نا اس وقت. اچھا مہوش یہ بتائیں کہ واو حمزہ کے کیا ڈاٹس ہوتے ہیں عربی میں؟ سر 1 2 5 6. ٹھیک ہے. اور یہ بتائیں کہ اگر ہمیں لکھنا ہو کانٹریکشن میں حیرت انگیز تو کیسے لکھیں گے؟ سر ہم حیرت پورا لکھیں گے، اس کے بعد انگیز کے ڈاٹس ہیں کنٹریکشن .46 وہ ہم ڈالیں گے. اسپیس ڈالیں گے بیچ وداؤٹ میں؟ اسپیس. جی سر. ٹھیک، اسپیس ڈالیں گے بیچ میں؟ نہیں سر، وداؤٹ اسپیس حیرت لکھیں گے، دین اس کے بعد زے ٹھیک، اور اس کی کنٹریکشن ہو. ہاں صحیح ہے. اور یہ بتائیں کہ زمین و آسمان اگر ہمیں لکھنا ہو تو ہم کس سے لکھیں گے؟ مجھے دونوں طریقے بتائیں. سر گریڈ 1 میں لکھنا ہو تو زمین، اس کے بعد پھر واو اسپیس، پھر واو، پھر آسمان. اگر گریڈ 2 میں لکھنا ہو تو ہاں نہیں ایک منٹ آرام سے بتائیں. زمین اسپیس واو اسپیس آسمان. جی ٹھیک ہے سر، پھر آسمان. ہاں. اور اگر اس میں ہاں گریڈ سر 2 میں اگر اس میں لکھنا ہو تو جی سر، اس میں زمین لکھ کے پھر واو عطف .36 وداؤٹ اسپیس ہم آسمان لکھ دیں گے. ہاں دونوں طرف 36 کے اسپیس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی نا؟ سر. جی ٹھیک ہو گیا. ایک اور میں کر لیتا ہوں آپ سے. آپ یہ بتائیں کہ .3 جو ہے وہ میتھ میں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ سر یہ میتھمیٹیکل کوما ہے. صحیح ہے. جیسے ہم نے لکھنا ہو 1,75,522 آپ تو کی ہم 1 آواز لاکھ کے خراب ہو رہی بعد. ہے. سر ٹھیک ہے. آواز آ رہی ہے. ہاں اب آ رہی ہے. ہاں سر ہم نے جیسے 1,75,522 لکھنا ہے تو ہم نمبر سائن کے ٹھیک ساتھ 1 لاکھ لکھیں گے، اس کے بعد وداؤٹ اسپیس میتھمیٹیکل کوما، پھر جو اگلی رقم ہے لائک 75,000، پھر کوما، پھر 522 وداؤٹ اسپیس. تو سر بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. ہاں تو یہ مہوش آپ کہیں پڑھاتی ہیں؟ نہیں سر، میں کافی انٹرسٹڈ ہوں بریل میں، تو میں نے کافی کورسز بھی کیے ہیں، اس لیے مجھے مطلب اس چیز کا آئیڈیا ہے نہیں آج. اچھا ہے. یہ تمام لیکچرز نا آپ سنتے رہیے گا تو آپ کو اس سے جی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. جی سر. اور چلیے سر تھینک وہ یو. میں نے آپ سے کرنا تھا کہ سر وہ ہم نے جی جی جیومیٹری سیکھنی تھی آپ سے، اور باقی کافی ساری چیزیں تھیں وہ تو رہ گئی ہیں. جیومیٹری جو ہے نا، میں نے زہیب کو بتایا تھا کہ ہم نے بھی نا اس طرح کی جیومیٹری باقاعدہ کی نہیں ہے. ہم تو آپ کو یہ تو کر سکتے ہیں کہ جو اس کے شارٹ فارمز ہوتے ہیں وہ تو ہم بتا سکتے ہیں، لیکن جی سر. اس کا استعمال جو ہے وہ مثالیں بھی ڈھونڈی جا سکتی ہیں کہ چلیں چند آپ کو سائن کے مثالیں دے دی جائیں آئندہ کبھی. لیکن یہ کہ وہ ایک ہوتا ہے نا انسان مطمئن ہو جاتا ہے، جیسے مجھے آتا ہو خود کو میں بتاؤں تو زیادہ مزہ آتا ہے نا. تو میں نے خود بھی کبھی جیومیٹری نا اس طرح پریکٹیکل کی نہیں ہے، جی لیکن سر. یہ ہوتا ہے کہ میں جیومیٹری کے سائن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی زینب آپ کی آواز جی غائب ہو سر. جی سر. اچھا اس کے لیے نا سر اس کے لیے نا انشاءاللہ میتھ کا ایک علیحدہ سے بھی سیشن امید ہے کہ اس ویک میں یا نیکسٹ ویک میں ہم رکھیں گے پھر اوپن، تو اس میں ہو سکتا ہے یہ چیزیں ہم کور کروانے کی کوشش کریں گے. یہ شاید ہو سکتا ہاں ہے وہ ہم علیحدہ سے ہمارے جو ریسورس پرسن ہوں گے، آئی تھنک ہمارا ارادہ ہے کہ بٹ سب کو لے کے آئیں. تو ابھی یہ فائنل نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ جب بھی ہوگا ہم پھر جیسے اوپن لیکچرز کروا رہے ہیں ہم یہ جو ہے نا میسج پھر سے سرکولیٹ کریں گے انشاءاللہ. ہاں کیونکہ یہ تو نا وقفے سے نا ہر چیز کی جو ہے نا ٹریننگ ہوتی رہے تو فائدہ ہے. سر جی میں آپ جی سے بالکل. سر ایک اور چیز پوچھنی تھی کہ مجھے نا بکس چاہیے کچھ ریڈ کرنے کے لیے، تو وہ میں کہاں سے لے سکتی ہوں؟ لائک اگر پرچیز کرنی ہے یا پھر کوئی ایسی NGO ہے جو بکس پرووائڈ کرتی ہے تو سر اس والے سے گائڈ کر دیں. ریڈنگ کے جی لیے سر. چلیے ریڈنگ کے لیے نا آپ زہیب سے رابطہ کیجیے گا نا. زہیب کو آپ بتائیے گا اپنے نام کے ساتھ، تو میں آپ کو کوئی بک میں دے دوں گا ریڈنگ کے لیے. زہیب سے یا ہماری کوآرڈینیٹر ہے زینب فاطمہ، آپ اچھا ان ان سے آپ کانٹیکٹ بات کر لیجیے. جی ان سے آپ کانٹیکٹ کر لیجیے گا. آپ ہمارے
آپ ہمارے کسی گروپ میں موجود ہیں؟ وہ ایک ہے سی ریمائنڈر، لائک اس میں تو پرائیویسی ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ کون سا گروپ ہے. سیئر کے ریمائنڈر یا سیئر کا کوئی بھی گروپ ہے، اس میں زینب فاطمہ کا نمبر ہوگا. آپ اپنے زینب فاطمہ کو میسج کر کے اپنی یہ جو ہے نا بکس کے حوالے سے ان سے ڈسکشن کر لینی ہے، پھر ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کریں گے. میں کر دوں گا ہیلپ. جب زینب مجھ سے کہیں گی نا تو میں ان کو کوئی ایسی پرانی بک دے دوں گا، بے شک وہ آؤٹ آف کورس بھی ہو، کچھ بھی ہو، جی سر. تاکہ ان کی تیاری فٹنگ ہو سکے. جی سر. بس زینب سے جو ہم لوگ ہیں نا، جی 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 ہم لوگ بھی جو ہے نا، ہم نے ابھی بچوں کو بکس کچھ دی ہیں، تو اگر ہمارے پاس اور ہوئی تو انشاءاللہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے عارضی، کیونکہ یہ ہم ظاہر ہمیں واپس بھی چاہیے ہوں گی. سو ہاں جب تک وہ ان تو کا ٹیسٹ نہیں ہوگا یا کوئی بھی جی تو نہیں آپ نا زینب چلیں ہم ان شارٹ کرتے ہیں. ہم آپ ہماری کوآرڈینیٹر سے رابطہ کر لیجیے گا. اوکے سر، تھینک یو. جی ویلکم. جی جی ہمارے زینب پاس سوری ٹو سے اتنا ٹائم لیا. نو ایشو ایٹ آل سر. سر ہمارے پاس نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہے عبید الرحمان علی. جی عبید. جی عبید آواز آ رہی ہے؟ عبید آواز آ رہی ہے؟ جی سر. عبید یہ بتائیے کہ ہیئر بائے کمپاؤنڈ ورڈ سائن ہے، اس کو ہم کیسے لکھیں گے بریل میں، کنٹریکشن میں کیسے لکھیں گے شارٹ فارم میں؟ ہیئر بائی ہم ڈٹ 5 اور ایچ لکھیں گے، اور ساتھ ہی ہم بی اور وائی لکھیں گے. اسپیس دیں گے ہم؟ نہیں. ٹھیک ہے، گڈ، شاباش. ایک اور میں کر لیتا ہوں سوال. یہ بتائیں کہ .5 اور 2 3 4 6 کس کا ہوتا ہے انگلش میں؟ یہ ہوتا ہے دیئر کا، THERE دیئر. ٹھیک ہے. ایک اور کر لیتا ہوں آپ سے، اردو کا پوچھ لیتا ہوں ایک، کہ وے بڑھیے کے لیے ہم کیا ڈاٹ استعمال کرتے ہیں؟ 3 6. ٹھیک، چلے، تھینک یو. ویسے سر میں ریگولر نہیں تھا، ویسے میں تھوڑی دیر کے لیے آتا تھا تو، لیکن یہ چیزیں مجھے اسکول میں ہی پتا تھی تو میں بتا دی ہیں. چل اچھا ہوا نا، کام آ گئی آپ کو. لیکن ابھی جو لیکچر انہوں نے ریکارڈ کیا ہے نا جو یوٹیوب پہ تو وہ آپ سنیں، آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. چلیے ٹھیک ہے، تھینک یو. جی زینب دیکھیے ہمارے پاس نیکسٹ ہے راجہ اسد. جی اسد. اسد آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی سر آواز آ رہی ہے. وعلیکم. ٹھیک ہے. اسد آپ نا 2 6 ہے، یہ ہم کہاں یوز کر سکتے ہیں اردو میں، لفظ میں، کسی لفظ میں اگر آ جائے تو 2 6 کیا نا، رول ہے؟ ہاں یہ ہم اگر کسی ہاں شروع، درمیان اور آخر تینوں جگہ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، شاباش. ایک اور میں کر لیتا ہوں آپ سے کہ 4 6 اور نون کس کا کنٹریکشن ہے اور یہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے لفظ کی؟ 4 6 اور آ رہی ہے آواز؟ جی ہاں جی بتائیے. ترین. ٹھیک ہے. اور یہ لفظ کے کس حصے میں یوز ہوگا؟ اینڈ پہ یوز ہوگا اور درمیان اینڈ میں. ٹھیک ہے، نہیں درمیان میں نہیں ہوگا نا، اینڈ میں ہوگا. ٹھیک ہو گیا، تھینک یو. جی دیکھیے جی سر آگے اور اسٹوڈنٹ سے لینا، اسٹوڈنٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اب ہم آئی تھنک ریویو لے کے کلاس اینڈ کرتے ہیں آج. چلیں ٹھیک ہو گیا. جی میڈم مہربانہ 1 by 1 اسٹوڈنٹ. میں سنتا جی رہوں سر. گا، آپ لوگ خود 1 by 1 بلاتے سنتا رہوں گا. اوکے سر، گیو می اے سیکنڈ. میڈم شہربانو آپ نیم کال کر دیں پلیز. ایک ہینڈ ریز ہوا ہے MQ کے پوچھنا. جی میں دیکھ. کون دیکھیں؟ جی السلام علیکم. قاسم. جی قاسم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ .4 عربی میں کس چیز کا نمبر استعمال ہوتا ہے، کس چیز کا نمبر ہے یہ؟ سر یہ کھڑا زبر. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ 1 3 4 5 6 عربی میں کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یا کون حمزہ. سے حرف کے لیے؟ جی یا جی حمزہ کیا سر. بولا، پھر سے بولیں، سوری. سر یا حمزہ.
ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, تھینک یو. اگلا دیکھ لیں. جی سر. اسٹوڈینٹس آپ میں سے جس نے ریویو دینا ہے کوئی یا پھر کوئی سجیشن ہے ہم بریل کے لیے کیا کر سکتے ہیں, آپ اپنا ہینڈ ریز کریں, ہم انہیں لوگوں سے پوچھیں گے. ٹھیک ہے. مس شہر بانو جی نام کی ہینڈ ریز, آپ ان کا نام کال کریں. مس شہر بانو. جی یہ وکاس ہیں, انہوں نے ایڈریس کیا ہے. جی مس 1 by 1 کال کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر آپ ان سے پوچھیں, میں آتی ہوں. جی وکاس آپ بتائیں. السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو یہ بہت ہی اچھا یہ کورس, اور یقین یعنی بہت کچھ ہم نے سیکھا ہے اس میں. حالانکہ میں ایز اے ٹیچر پڑھا بھی رہا ہوں اسپیشل ایجوکیشن میں, لیکن پھر بھی سر سے بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملا ہے. تو سر سے ایک ریکویسٹ اور ہے کہ سر ہمیں یہ بتائیں کہ بچوں کو جو پرکن پہ ہم مثلث ہوگی یا تکون وغیرہ بنانا وہ کیسے سکھا سکتے ہیں ہم, اس کے لیے تھوڑا بہت ہمیں گائیڈ کریں مزید. تو باقی اچھا, بہت اس پہ شکریہ. ابھی نعیم نے بتایا ہے نا کہ ہم الگ سے جیومیٹری کی کلاس کریں گے, تو پھر اس پر آپ پوچھیے گا. ٹھیک ہے, ہو گیا سر. چلیں ٹھیک ہو گیا سر. ٹھیک, اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی جی مہربان, اگلا. جی نیکسٹ ڈین کے نیم سے آئی ڈی ہے, نیم آپ مجھے نہیں پتا نیم. ہیلو سر. جی سر سب سے پہلے تو میں آپ سب کا تھینک یو کہنا چاہوں گی, اور کیونکہ یہ بہت اچھی کلاس تھی, یہ بہت ہیلپ فل تھی ہمارے لیے. اور سی آر جی فاؤنڈیشن کو اپنے جو لیکچرز یوٹیوب پہ بھیجتا ہے اس کے بھی بہت زبردست جو ہے ہمیں فائدے ہوتے ہیں. بھی آپ فائدے ہوتے ہیں. ہاں اچھی بات جی, تھینک یو سو مچ سر. میں بہت آپ کے شکر گزار ہوں کہ آپ سے پڑھنے کا موقع ملا مجھے. چلیں, تھینک یو. جی نیکسٹ محمد اویس. جی اویس. السلام علیکم سر. میں محمد اویس بات کر رہا ہوں, چشتیاں منڈی, ضلع بہاور نگر سے. ٹھیک ہے, کیسا رہا یہ آپ کے لیے؟ جی میں وہی کہنے آیا ہوں کہ بہت اچھا رہا. اور آپ شاید جانتے ہو سر غلام مرتضیٰ صاحب جو چشتیاں والے پی اے بی بہاور نگر کے صدر ہیں. اچھا. تو ان سے میں نے بریل سیکھی تھی 4 کلاس میں. اچھا. تو مجھے وہی جھلک وہی رنگ نظر آیا, اور بڑے عرصے بعد آج میں فل کر گیا ہوں. ابھی جونیئر اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر بھی ہو گیا ہوں ماشاء اللہ سے. اور مجھے یہ بتائیے, ایک سوال بھی ہے. کچھ چھوٹے کلاس کے بچے ہوتے ہیں, وہ ان کا بریل کی طرف نا رجحان نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اسپیشلی جو لو ویژن ہوتے ہیں, کیونکہ وہ پینسل سے تو نہیں لکھ پا رہے ہوتے, کوئی ویژن اس طرح کی ہوتی ہے, فوکس نہیں ہوتا ہے جو بھی, تو ان کو بریل کی طرف کیسے راغب کریں, یہ آپ کچھ ٹیکنیکس بتا دیں. کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں نا, ان کو سمجھا سکتے ہیں پیار محبت سے. کہ چھوٹے بچے ہیں تو ان کو آپ مختلف طریقے سے کبھی ڈاٹ کرائیں, کبھی ان کو بریل بورڈ پہ کام کرائیں, کبھی ماربل بورڈ پہ کام کروائیں, اور جب وہ سیکھ جائیں تو آگے بریل رائٹنگ فریم پہ لے آئیں. اور مطلب آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے نا, جب جن بچوں کو دلچسپی نہیں ہوتی ان کو صرف راغب کرنے میں ٹائم لگتا ہے نا, اور ٹیچرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مطلب کتنی کوشش کر رہا ہے. اور اس کے اندر نا تینوں کا رول ہوتا ہے, مطلب جیسے پیرنٹس ہیں, ٹیچرز ہیں اور اسٹوڈنٹس, تو ان تینوں کی بھی مدد شامل ہونا تو انشاءاللہ بچہ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ سب کے سب پرفیکٹ بریل سے, کسی کا اور رجحان ہوتا ہے, کسی کا اور ہوتا ہے. تو لیکن اتنا تو آنا چاہیے نا بلائنڈ اسٹوڈنٹس کو بریل, کہ وہ چلیں آہستہ آہستہ وہ اپنے بہت سارے کام اس سے لے سکتا ہے. وہی کاؤنسلنگ ہے بس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا, ایک اور سوال یہ ہے کہ جب ہم جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا بلائنڈ ہوتے ہیں, چلو ان کو تو کتابیں مل جاتی ہیں ادھر ادھر سے, یا ہم لے دیتے ہیں, جیسے ابھی میں و شکرا نے بات کی. تو سائیکٹ جو ہوتے ہیں نا وہ بریل میں بھی سکھاتا ہوں, تو وہ نا بچے وہ کہتے ہیں ہمیں ریڈنگ سٹف چاہیے, تو اس کے لیے کیا ارینجمنٹس ہو سکتے ہیں کہ ان کے لیے ہم ریڈنگ اس میں یہی مطلب بریل میں نا, جی بریل میں اس میں دیکھیے اگر فرض کریں آپ کے پاس کتابیں اگر نہیں ہے نا, تو آپ خود 2-4 لائنیں لکھا کریں. ٹھیک ہے, اگر وہ گریڈ 1 سیکھ رہا ہے
تو بغیر مطلب کانٹریکشن کے ہجوں میں لکھیں، مختلف لفظ لکھیں، ایک آک لائن لکھ لیں، اس میں فل اسٹاپ ڈال دیں، کاما ڈال دیں، اور اس طرح اس کو کروائیں، کیونکہ کتاب نہیں اگر سر، اس کو پڑھنا آ جائے گا. سر بچوں کی نہیں بات کر رہے، میں جیسے بریل جو پروفیشنلی بریل سیکھ رہے ہوتے ہیں بڑے بچے، جیسے میں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. انہیں بھی آپ جیسے اگر کتاب نہیں ہے بریل میں آپ کے پاس، تو آپ ان کو جیسے کاغذ پہ کچھ نوٹ لکھ لیں، کوئی چیزیں لکھ لیں، ان سے کہیں کہ بھائی 1 by 1 پڑھ کے سنا دو، یا 6-7 کاغذوں پہ لکھ لیں. جب ان کو پڑھنا دیکھیں، اگر ان کو پڑھنا آئے گا نا، ایک لفظ ہی پڑھنا آ جائے گا، 10 یا ایک جملہ ہی پڑھنا آ جائے گا، تو اس کو یقیناً آگے کتاب بھی پڑھنا آ جائے گا، اور ان کو کہیں نہ کہیں پھر کتاب مل بھی جائے گی. تو اس میں یہ کہ آپ جیسے مختلف ادارے ہیں نا، ان لوگوں سے اپنے دوستوں سے پوچھا کریں کہ کوئی مطلب کوئی پرانی کتاب ہے جو آج کل مطلب رکھی ہوئی ایک طرف استعمال میں نہیں، تو وہ ہمیں دے دیں. تو اس طرح ہو ٹھیک ہے. سکتے ہیں نا. اگر اچھا سر، ایک اور سوال کا جواب بتائیے. جب ہم کسی کو میں اسپیشلی میں اس سوال زیادہ پوچھ رہا ہوں جو، کیونکہ اب میں نے سکھانی ہے بچوں کو بریل، تو مطلب ہاں اس لیے میں اس سے ریلیونٹ کوشچنس کر رہا ہوں. اچھا، جب ہم بچوں کو مطلب بڑے بچوں کہہ رہا ہوں میں، اسٹوڈنٹس ماسٹرز والے جو پروفیشنلی بریل سیکھ رہے ہیں، جو ٹیچر بننا چاہتے ہیں، تو ان کو ریڈنگ ٹیکنیکس کے لیے ہم کیا ایسا کون سی ٹیکنیک یوز کریں جو زیادہ مؤثر ہو؟ اسپیشلی آج کل آن لائن بہت دور ہے، تو آن لائن لوگ سیکھ رہے ہیں، جیسے ہم بھی آن لائن سیکھ رہے ہیں، تو ان کی ریڈنگ کیسے امپروو کروا سکتے ہیں آن لائن؟ اس کی جو نا، ایک تو ان کو بریل میں مطلب سارے ڈاٹس آئیں گریڈ 1 کے اندر، پھر اس کے بعد سے اگر گریڈ 2 ہے تو سارے کانٹریکشن آئے، ٹھیک ہے. پھر جب یہ سیکھتے ہیں نا اور لکھتے ہیں، تو اس وقت نا یہ نا اس کی شکل یاد کریں کہ جیسے ڈی کی شکل کیا ہے، ایف کی شکل کیا ہے، ایچ کی شکل کیا ہے، جے کی شکل کیا ہے، ای کی شکل کیا ہے، آئی کی شکل کیا. تو اس طرح جب وہ شکل یاد کریں گے نا، اور ساتھ ساتھ ریڈنگ کرتے رہیں گے، بریل لکھتے رہیں گے، اس کو پڑھتے رہیں گے، تو پھر انہیں نا آ جائے گا. اور یہ سب کچھ جو ہے نا پریکٹیکل ہے یہ، ٹھیک ہے. جی سر، جی سر. چلیں ٹھیک ہے، ویسے پھر ہم کسی اور کو تھینک یو. ہاں جی، تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. جی اچھا، آپ لوگ جو ہے جی نہیں سجیشنز بھی دے سکتے ہیں ہم اپنے جو ڈفرینٹ کورسز ہیں، یا ابھی جو ہمارا بریل کا چل رہا ہے، تو اس کا مزید بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. آپ اپنے ویوز کے ساتھ ساتھ ہمیں سجیشنز بھی دے سکتے ہیں. جی شیر بہنوں، نیکسٹ آپ نیم کال کیجیے. اگر اس کا ہینڈ نہیں بھی ریز ہوتا نا تو آپ نے بلاتے جانا. اوکے جی، مس کریے آپ. جی اقرا اشرف. جی اقرا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سوال جی آپ بتائیں. سب سے پہلے تو میں آپ کا تھینکس کرتی ہوں کہ آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا. ہمیں پوری ٹیم کا کریں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا نا، یہ نہیں یاد کرتے تو ہم کیسے. میں اپنے تمام اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتی ہوں، مس رابعہ، سر نعیم، سر رحیل، اور ہماری کوآرڈینیٹر ہے مس زینب فاطمہ، اور سر اس کے بعد ہمارے سر ایک اور بھی ہے، سر محمد زہیب. سر ان میں سب تمام ٹیچرز کا، انسٹرکٹرز کا شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ کا بھی، جنہوں نے ہمیں بریل سیکھنے کا موقع دیا، اور ہم نے آپ سے سیکھ کے بہت زیادہ مطلب ہم اس چیز سے مستفید ہوئے ہیں. آگے آنے والے فیوچر میں بھی ہمارے لیے یہ چیزیں کام آئیں گی. تو سر پراؤڈ آف یو، بہت اچھا لگا آپ سے بریل سیکھ کے. تھینک یو بیٹا، تھینک یو. جی جی خیر بانو، دیکھیے. جی سر نیکسٹ ہے ہمارے پاس جویریہ اشرف. جی جویریہ. ہلو سر، میری آواز آ رہی ہے؟ کیا جی بولیں. سر میرا تو کوئی اتنا نہیں ہے، میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے جو کورس کروایا ہے وہ بہت اچھا تھا، اور ایسا کوئی میرا وہ نہیں ہے کہ امپروومنٹ میں کچھ میں نہیں کرنا چاہتی. کیا مطلب؟ سر میرا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا کورس کروایا، میں ایسا کچھ اپنا سجیشن نہیں دینا چاہتی. اچھا ٹھیک ہے، چل اب سے فائدہ اٹھائیے گا. ٹھیک ہے جی چلیں اوکے. جی سر ہم وکاس ملک سے لے چکے ہیں. ہم لے چکے ہیں شاید. ہاں لے لیا ہم نے. کیسے میں ٹیچر ہوں یہ وہ بتا رہے تھے. صحیح ہے. اوکے سر، ہمارے پاس اسٹوڈینٹس جنہوں نے ریویو دینا تھا وہ تو اینڈ ہو چکے. اب آپ ہمیں ریویو دیجیے کہ ہمارے بچے کیسے ہیں، کیسا سیکھتے ہیں، اور آپ کو کیسا لگا ہمارے ساتھ کام کر کے.
بھائی مجھے تو ایک منٹ سر جی جی دیکھیں زینب اسٹوڈنٹ سارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ان کے علاوہ بھی اگر نیم کو رہ گئے ہیں تو میرا خیال ہے اسٹوڈنٹ کچھ رہتے ہیں یہ سر سب کا لوں سب کا لے لیں ظاہر ہے ابھی ایک ہینڈ ریز بھی ہوا ہے ہاں تھوڑا سا دیکھ لیں جی سب کا لیتے ہوئے تو یہ ٹائم ہینڈ لگے ریز گا ہوا ہے دیکھتے ہیں جی اجازت نہیں تھوڑا سا لگے ہم 9:30 بجے تک کلاس وائنڈ اپ کر لیں گے انشاءاللہ میرا خیال ہے ہمیں سب کو موقع دینا چاہیے ہم بھی سیکھیں گے ہاں بس تھینک یو آپ کنٹینیو کیجیے جی اجازت جی سر سب سے پہلے میں اپنے استاد کرام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ سب کا انہوں نے بہت اچھا پڑھایا ہمیں اب سر میرا ایک آپ سے سوال ہے کہ سر اگر مثال کے طور پر ہمارے ٹیچنگ کیریئر میں ہمارے پاس بچے آ جائیں ملٹیپل ڈسیبلٹیز کے ساتھ مثلاً BI بھی ہے اور ان میں MCC سمٹمز بھی ہیں اور بہت میجر لیول کے سمٹمز ہیں تو اس میں سر کس طرح ڈیل کیا جائے کاؤنسلنگ کرتے ہیں تب بھی کوئی امپروومنٹ نہیں ہوتی وہ اورل کام کرتے ہیں ریٹن کام نہیں کرتے ہاں بس دیکھو یہ ہمارے اسکول میں بھی کبھی مطلب بچے اس طرح کے آ جاتے ہیں ایک آنکھ ہیں بھی تو ان کو تو بس پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ مصروف کر سکتے ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک چیز ان میں مطلب ان کو سکھائی جا سکتی ہے یا وہ سیکھ سکتے ہیں تو اس پہ محنت کی جائے تو باقی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے سر ہم ان پہ جو ہے اپنے جو MCC کے رولز ہیں جیسے وہ جازب میں نے تو یہ دیکھا ایسے بچوں کا صرف وقت گزر جاتا ہے تو سچ پوچھو اور ان کو مطلب دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے مگر یہ کہ چلیں تو ہم الفاظ میں بات کر رہے ہیں لیکن کوشش تو لوگ کرتے ہیں بہت سے ٹیچر ان سے محبت بھی کرتے ہیں کوشش بھی کرتے ہیں لیکن نا میرے حساب سے صرف وقت گزر جاتا ہے کیوں نہیں بالکل سر ہے نا جازب بالکل سر ٹھیک ہے پھر جی سر تھینک یو سر ایک اور میرا تھا کہ ہم ان کے اوپر اگر آپ کہیں کہ یہ ہوتے ہیں جو MCC کے رولز ہوتے ہیں جیسے وہ بچوں کو تھوڑا سا ایگزاسٹ کر دیتے ہیں اور جو اپنے ٹولز ہوتے ہیں جیسے وہ کچھ ان کے پاس گیجٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم ان پہ یہ اپلائی کر سکتے ہیں ہاں ان کو تو مصروف دیکھیں ایسے بچوں کو جو میں سنتا رہتا ہوں دیکھتا تھا ان کو تو مصروف کیا جاتا ہے مطلب آپ چاہیں تو میوزک لگا دیں آپ چاہیں تو ان کو اگر وہ کوئی دیکھتے ہیں کوئی گانا سن رہے ہیں کوئی آپ سے نظم ان کو سنا رہے ہیں کسی بچے سے سن لیں 2 جملے ہی سن لیں کیونکہ ان میں بچے بعض ٹائم ہائپر بھی ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو ٹیکنیکس ٹیچرس کو پڑھایا گیا ہے سکھایا گیا ہے تو وہ ان پر اپلائی کریں ٹھیک ہے اوکے جازب چلیں آپ کا ختم بھی ہو گیا میں یہی کہنے والا تھا کہ آپ مختصر رکھیں تھینک یو سو مچ جی نیکسٹ جی نیکسٹ ٹائم سروج شبیر آپ بولیے جی سروج کیا کہنا السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام سر تھینک یو سو مچ ہمیں آپ سے پڑھ کے بہت اچھا لگا اور سیف فاؤنڈیشن کا بھی تھینک یو انہوں نے یہ کورس آرگنائز کروایا ہمارے لیے مجھے ایک ریکویسٹ کرنی تھی سی فاؤنڈیشن سے کہ یہ جو ہمیں کورس مطلب نیکسٹ سافٹ ویئر سکھانا چاہ رہے ہیں ڈکسبری یہ اگر ٹیسٹ کے بعد رکھ لیں تو ہمارے لیے آسانی رہے گی کیونکہ ابھی تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا ان چیزوں کو لے کر نہیں ان کے دیکھ لینا ان کی ڈیمانڈ جو ہے نا یہ دیکھ لینا تاکہ تھوڑا گیپ ہو جائے ان کو آسانی ہو جائے جی ہیلو یہ تو سب غائب ہو گئے جی سر ہاں ٹھیک ہے زینب آپ ان کو دیکھ لیجیے ان کو دے دیں سجیشن جو بھی پوچھ لیں گیپ وغیرہ کا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سر اوکے ہم ڈسکس کر لیں گے اس پہ انشاءاللہ دیکھیں نیکسٹ دیکھیں جی رانیہ منیر جی رانیہ منیر کیا کہنا چاہیں گی السلام علیکم سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ٹیچرز کا اور سیئر فاؤنڈیشن کی بتایا کریں کہ آپ لوگ خود کیا کرتے ہیں ہمیں پتہ ہونا کہ آپ ٹیچر ہیں آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ فارغ ہیں اس طرح کی چیزیں ہمیں بتایا کریں ایک ہی لائن میں نام کے ساتھ کہ آپ کیا السلام کرتی علیکم ہیں میرا نام رانیہ منیر ہے اور میں نے اسلامیات میں BS کمپلیٹ کیا ہے اور ابھی میں بریل پروفیشنسی کی تیاری کر رہی ہوں سیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ بتائیں آپ کیا ویوز دینا چاہتی ہیں کیا پوچھنا چاہتی
अब मैं सबसे पहले अपने तमाम टीचर्स का और सीआर फाउंडेशन की टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ। बड़ी मेहनत से हमें पढ़ाया है। मुझे ये क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, बहुत मजा आता है और मैं यहाँ से जो कुछ भी सीखती हूँ वो अपनी दोस्तों को भी सिखाती हूँ। बहुत अच्छी बात है। और पता है, इसको आप लेक्चर सुनिएगा और इसको आप ना इस्तेमाल कीजिएगा तो जी फायदा होता है। ठीक है जी चलिए, ठीक है, थैंक यू जी ज़ैनब। जी सर, हमारे पास नेक्स्ट है अब मैडम राबिया शकूर। जी मिस। जी मिस राबिया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं राबिया शकूर फरीदकोट कैंट से और सर मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सर एक्चुअली आपके साथ मैंने ब्रेल सीखी थी 2020 में और 21 में मैंने अपना ब्रेल प्रोफिशेंसी कवर किया और उसके बाद मैं इंडिविजुअल बच्चों को ब्रेल प्रोफिशेंसी की तैयारी करवाती रही हूँ और फर्स्ट टाइम मेरा सीआर फाउंडेशन के साथ इंटरेक्ट हुआ और मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे प्रिपरेशन करवाई और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद सर आपके साथ क्लासेस लेकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर। जी सर, नेक्स्ट है उबैद रहमान अली। जी उबैद। बहुत आवाज आज तो नेट बहुत खराब हो रहा है। जी जी उबैद ने शायद कुछ कह दिया था मेरा ख्याल में, या सवाल किया था हमने। उबैद नहीं उबैद सर, की अब भी आवाज नहीं आ रही है। चले हम कासिम से ले लेते हैं। जी पूछे। जी, कासिम MQA। हाँ कासिम से। जी अस्सलाम वालेकुम। कासिम, जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर। सबसे पहले मुझे ये लगा कि आप लोग रिव्यू ले रहे हैं, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। सरफजाल और बाकी जो टीचर्स हैं, थैंक यू सो मच। मैं इसमें ये जानना चाह रहा हूँ, जो अभी मैंने सुना कि डक्सबरी ब्रेल का कोर्स करा रहे हैं, तो वो कोर्स कब से होगा? वो ऐलान करेंगे ना, आप टच में रहिएगा। ठीक है जी जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। जी ज़ैनब। जी सर, ओके। जी सर, हमारे पास स्टूडेंट हो चुके हैं, अब आप अपना रिव्यू दे दें प्लीज। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा बच्चों को पढ़ा के, और मैं ज़ोहेब से कह रहा था ट्रेनिंग के आगाज़ से पहले कि भाई अगर बच्चों को ब्रेल आती होगी ना, अगर उन्हें समझ बूझ होगी, तो फिर तो पढ़ाने में बड़ा मज़ा आएगा। तो ये तो मेरी सोच से भी बहुत ज़्यादा हुआ और माशाल्लाह बड़े अच्छे सवालात किए। और बाद जगह मैं भी सोचता था कि भाई इनको मैं किस तरह मुतमईन करूं, और आज भी अच्छा लगा कि जिन लोगों से सवालात किए उससे लगा कि 80% वो तैयारी करके आए। सर मकसद यही था कि भाई बच्चों को देखना था कि वो मतलब कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं, और बड़ा अच्छा रहा। या आप लोग की भी जो काविशें हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, और आपकी जो टीम है मैं उनसे भी बड़ा खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब से। राहिल है, नईम है, ज़ैनब है, राबिया है, माशाल्लाह। और मेरे ख्याल में तो आप सब खुद जो है ना एक इदारा है। तो अल्लाह ताला आप लोग को कामयाब करे, और अगर मेरे लेक्चर से, मेरी बताई हुई बातों से अगर लोगों को फ़ायदा पहुंचा है तो खुशी की बात है। और आइंदा मेरी जब भी ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह मैं हाजिर हूँ। थैंक यू। जी थैंक यू सो वेरी मच सर। मुझे यकीन है कि हमने जो सीखा है तो हमारे स्टूडेंट्स ने भी सीखा होगा। मैं खुद ब्रेल लिखती हूँ, लेकिन मैंने खुद भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। बहुत सारी टिप्स थी जो मेरे लिए भी नहीं थी। एंड स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच। आज हम अपनी इस क्लास के साथ साथ इस कोर्स को भी एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप सब लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Thanks for watching. CR Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053070885.